السلام علیکم ڈیئر ویورس، میں ہوں انتخاب سوری، اور آپ اسکول کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے میری یہ اہم ایک گفتگو سن رہے ہیں، اور میں بات کروں گا کہ ایک پرنسپل باوجود تعلیم یافتہ ہونے کے ناکام کیوں ہوتی ہے یا ناکام کیوں ہوتا ہے۔ بہرحال میں اس وقت فیمیل کے حیثیت سے بات کروں گا کہ زیادہ تر ہمارے اسکولوں میں، اداروں میں فیمیل پرنسپل ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ اسکول کے حوالے سے تو میں بتاؤں گا، لیکن آپ اس کو اور کسی بھی ادارے کے کسی بھی اہم پوسٹ پر آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں ان اصولوں کو۔ تو جناب، میں ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ناکام کیوں ہوتی ہے۔ وہ دو وجوہات ہیں، دو باتیں ہیں خاص طور پہ جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ پڑھی لکھی ہے، حالانکہ وہ تعلیم یافتہ ہے، انگلش بہت اچھی ہے، باہر سے پڑھ کے آئی ہے اور تھوڑا ایکسپیرینس بھی رکھتی ہے، یا ایسی پرنسپل کہ جو کہ وہ کسی جگہ فکس نہیں ہوتی ہیں، وہ جگہ متبادل ہوتی ہیں، وہ ان کی جابس میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک ادارے میں، کبھی دو ادارے میں، ایون یہ کہ 5-6 ادارے 10 اداروں میں وہ شفٹ ہو جاتی ہیں پرنسپل کی حیثیت سے، کسی ایک جگہ ٹک کے وہ ان کو رکھتا نہیں کوئی ہے۔ تو جناب، میں آپ کو یہ وجوہات بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، آپ ہماری ان ویڈیوز کو آگے بڑھائیں، اور انشاءاللہ یہ اسکولوں کے حوالے سے تو خاص طور پہ میں یہاں پہ کافی ویڈیو چھوٹی چھوٹی بھی اور کچھ بڑی بھی میں ڈالتا رہتا ہوں، ڈالوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ساتھ ساتھ میرا ایک اور چینل ہے پراپرٹی اپڈیٹس کا، الحمدللہ اس میں جو ہے مور دین 10,000 اس وقت سبسکرائبر ہیں، اور وہ کافی الحمدللہ دیکھی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اور آپ دو باتیں میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پرنسپل کی ناکامی کی وجہ جو ہوتی ہے، میں نے بتا چکا ہوں کہ حالانکہ وہ اسکلز رکھتی ہے، وہ ایک تعلیم یافتہ ہوتی ہے، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ دراصل دو چیزیں میں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو مینجمنٹ نہیں آتی۔ پرنسپل کے لیے مینجمنٹ، ایک اچھا مینیجر یا مینیجریل اسکلز کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بڑے پڑھے لکھے ہو، بڑے سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے اندر مینجمنٹ نہیں آتی ہے، مینجمنٹ اسکلز نہ آتے ہوں، اس کی وہ ہیبیچول نہ ہو، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو ہے نا بچوں کو دیکھنا ہے، انہوں نے اسٹاف ٹیچرز کو دیکھنا ہے، والدین کی بڑی تعداد ان کو لے کے چلنا ہے، اپنے باسز کو بھی دیکھنا ہے، اپنے ایڈمنسٹریٹر کو، ہر ایک کا جس کا تعلق انسان یا میٹیریل سے ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اسکلز نہ ہو تو وہ کامیاب ٹیچر، وہ پرنسپل نہیں ہوتی۔ تو جناب، اسے کہتے ہیں مینجمنٹ، اسے ہم کہتے ہیں کہ مینجمنٹ، یعنی مینجمنٹ کا مقصد ہی میں آپ کو بتاؤں کہ دی بیسٹ یوٹیلائزیشن آف مین پاور اینڈ میٹیریل، یہ دو چیزوں کا اصل میں بہترین سے بہترین استعمال ایک اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کیا چیزیں ہوتی ہیں، ایک پرنسپل کے انڈر میں لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں نا سارے، ان کو افراد کہتے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز افراد پر مشتمل ہیں، جو لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں، ایون والدین ہو، کوئی بھی ہو، جو لوگ آ رہے ہیں، ملنے آ رہے ہیں، کسی بھی کام سے آ رہے ہیں، ان افراد کا ایک طرف، اور دوسری بات ہے کہ جو گیون مٹیریل ہے، مٹیریل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، ریسورسز، یعنی یہ ہے کہ اس کے وہاں پہ فنڈز ہیں، اس کے وہاں پہ کلاسز ہیں، ایکوپمنٹس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، بلڈنگ ہے، کلاسز ہیں، ایون ہر چیز، دی بیسٹ یوٹیلائزیشن آف مین پاور اینڈ میٹیریل، یہ اگر اس کو چلانا آ گیا تو ایک کامیاب پرنسپل بن سکتی ہے، اور اسے کہتے ہیں اچھی مینجمنٹ۔ یعنی مینجمنٹ اسکلز اس کے اندر لازمی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی پرنسپل میں مینجمنٹ اسکل نہیں ہے تو آپ اس کی ٹریننگ دلوائیں، یا آپ اگر پرنسپل ہیں یا کسی بھی آپ ذمہ داری پر ہیں، کسی بھی جگہ آپ مینیجریل پوسٹ پر ہیں، تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اپنے اندر لیڈرشپ اسکلز یا مینجمنٹ اسکلز آپ اپنے اندر کریٹ کریں، اس کی ہیبٹس بنائیں، اس کی ٹریننگ لیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے بہت سی جگہوں پہ پرنسپل آنے کے بعد وہ ان چیزوں کو نہیں سنبھال پاتی، اور وہ اس سے رزلٹ بھی اچھے نہیں آتے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وہ فارغ ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز بہت ہی اہم ہے، وہ ہے دراصل اس کا مزاج ایٹیٹیوڈ، برتاؤ۔ یہ دیکھیں، ایک کتاب لکھی گئی ہے، بہت بڑا رائٹر ہے، امریکہ میں کتاب لکھی گئی تھی، اس میں جو اہم بات بتائی گئی تھی کہ 95، اس کا عنوان ہی کچھ اس طرح کا تھا، میں بھول رہا ہوں، کہ 95% سکسیس ڈیپینڈس آن ایٹیٹیوڈ۔ یعنی ایٹیٹیوڈ ہی دراصل آپ دیکھ لیں کسی بڑے ادارے میں،
اگر ایک شخص کا برتاؤ اچھا نہیں ہوگا، مزاج اچھا نہیں ہوگا تو لوگ ٹھہریں گے نہیں، بھاگیں گے وہاں سے، افراد رکیں گے نہیں۔ اسی طرح بہت سی پرنسپلز اپنے مزاج کی وجہ سے مار کھاتی ہیں کہ وہ کوئی کہتا ہے یہ تو کھڑ مزاج ہے، کہ یہ تو جو ہے فلاں مزاج کی ہیں، یہ تو بہت زیادہ بولتی ہیں، یہ تو سنتی نہیں ہیں ہماری، یہ تو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، یا تو یہ تو ان کا جو ہے نا بس مزاج ہی عجیب ہے۔ تو نہ اسٹاف ان کے اندر کام کر پاتا ہے، نہ کوآرڈینیٹر ان کے اندر سیٹ ہوتی ہے، نہ اپنے باس کے ساتھ وہ صحیح برتاؤ رکھ پاتی ہیں، یا جو بھی ان کے بڑے ہوتے ہیں، نہ جو ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا۔ مقصد یہ کہ مزاج ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے انسان پہچانا جاتا ہے، لہذا اگر ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا پرنسپل کا، اگر مزاج اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ پرنسپل نہیں ٹھہر پائے گی۔ تو یہ دو بڑی اہم وجوہات ہیں جس کو آپ نظر میں رکھیں، ایون آپ پرنسپل ہوں یا نہ ہوں، آپ کسی بھی ادارے میں کسی بھی پوسٹ پہ کام کر رہے ہوں یا کر رہی ہوں، آپ کو ان دو چیزوں کا اگر اپنے خیال رکھ لیا تو باقی چیزیں، میں نے ایون یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض پرنسپل بہت کوالیفائڈ نہیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیے گا، غور کریے گا، بہت ہی کوالیفائڈ نہیں ہیں، بہت اچھی انگلش نہیں بولتی ہیں، بہت کوئی اکیڈمک میں گرپ نہیں ہے، لیکن ان کی یہ دو چیزیں بڑی اچھی ہیں کہ وہ بہت اچھے اخلاق کی ہیں، مزاج کی ہیں، اچھے ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، ایک بات، دوسرا مینیجریل اسکلس ہے، لیڈرشپ اسکلس ہے ان کے اندر، جس کی وجہ سے وہ پرنسپل جو ہے اٹھا لیتی ہے اسکول کو، بہت بڑی تعداد میں داخلے ہو جاتے ہیں اور اسکول ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ان معلومات کو آگے بڑھائیں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔